اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ المائدہ، رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورے کرو عقد۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال ہوئے تمہارے لیے چرنے والے مویشی۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جن کی تلاوت کی جائے تم پہ۔ غیر محل الصید وانتم حرم، نہ حلال جن شکار کو جب تم حالت احرام میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو لفظ انڈر لائنڈ ہیں ان کے میننگ، بالعقود، عقد سے بنا، گرا، کوئی بندش، پابندی، آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں بانڈس اور کانٹریکٹس۔ بہیمۃ الانعام، زمین پہ اگنے والے نباتات اور گھاس وغیرہ چرنے اور جگالی کرنے والے چوپائے جانور۔ بہیمہ کا روپ بہم ہے، بے ہے میم، جس سے مبہم کا لفظ بنتا ہے، مبہم۔ بہیمہ کا واحد بہیم ہے، اور اس سے مراد وہ تمام جانور لیے جا سکتے ہیں جن کی آواز میں ابہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا کہا ہوا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ الصید، صید شکار کو کہا جاتا ہے، اور اسی سے صیاد کا لفظ بھی بنتا ہے۔ حرم، حالت حرام۔ اب غور کریں کہ آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو ان تمام عہدوں کی پابندی کرنی ہے جو قرآن کریم کی روح سے ان پہ لازم آتے ہیں۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں بہیمۃ الانعام۔ اب زمین پہ کئی طرح کے جانور پائے جاتے ہیں جن کا بیان سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہر جاندار کو پانی سے، ان میں کچھ چلتے ہیں پیٹ کے بل، اور ان میں سے کچھ چلتے ہیں 2 پاؤں پہ، اور ان میں سے کچھ چلتے ہیں 4 پاؤں پہ۔ خلق فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اب پیٹ کے بل رینگنے والوں میں سے سانپ اور بچھو وغیرہ ہیں۔ 2 پاؤں پہ چلنے والے کچھ پرند یا کچھ اور جانور آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں، اور 4 پاؤں والے جو ہیں بھیڑ، بکری، گھوڑا، گدھا، کتا، لومڑ، شیر، چیتا وغیرہ سب آ جاتے ہیں۔ تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان چوپاؤں کی بھی آگے قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک جو قسم ہے وہ ہے جو شکاری جانور ہے، اور دوسرے جو شکار، یا ہم کہہ سکتے ہیں ایک درندے ہیں اور ایک چرندے ہیں۔ اور قرآن کریم نے ان دونوں کے لیے الگ الگ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں۔ شکاری جانوروں کے لیے جوارے کا لفظ، اور چرندوں کے لیے انعام کا لفظ۔ اس طرح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ زمین میں چرنے چگنے والے چوپائے حلال، جبکہ شکاری یا گوشت خور چوپائے حرام ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 53 اور 54 سے معلوم ہوتا ہے کہ انعام وہ جانور ہیں جو زمین سے اگنے والی نباتات وغیرہ چرتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت 142 سے 144 میں انعام کی مزید وضاحت فرمائی گئی، جس میں بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے کے نر اور مادہ کو کھانے کے حکم کا بیان ہے، اور ہر وہ چرند بہیمۃ الانعام میں شامل ہو جاتا ہے جو ان جانوروں میں پانے والی صفات کا حامل ہو۔ مطالعہ قرآن سے ہمیں انعام کی 2 قسموں کا پتہ چلتا ہے، جن کا ذکر سورہ نحل کی آیت نمبر 5 سے 8 اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 72 کے مطابق کچھ چوپائے سواری کے لیے ہیں اور کچھ کھانے کے لیے۔ کھانے والے چوپاؤں کی نشانی
جگالی کرنا ہے۔ اور جگالی کرنے والے جانوروں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ان جانوروں کے نیچے کے دانت ہوتے ہیں لیکن اوپر کے نہیں ہوتے۔ حلال جانوروں کی نشاندہی کے ساتھ ہی یہ بات بھی واضح فرما دی گئی کہ حالت احرام میں ان حلال جانوروں کا شکار بھی ممنوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو نہ حلال سمجھو شاعر اللہ کو، والشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد، اور نہ حرمت والے مہینوں کو، نہ ہدی کو، اور نہ جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، ولا امین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور نہ آنے والوں کو بیت الحرام طلب میں اپنے رب کے فضل اور رضا کو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب احرام اتار چکو تو شکار کر لو۔ تو پہلا جو انڈر لائن لفظ ہے تو ہلو، بے حرمتی کرو۔ شاعر کوئی ایسی چیز، کوئی یادگار یا نشان جس کی وجہ تکریم اس کی نسبت کی وجہ سے ہے، جس کی ایک مثال کسی بھی ملک کا جھنڈا ہے۔ حرام حرمت والا، لائق ادب و احترام۔ ہدی سے لفظ بنتا ہے ہدیہ۔ یہ ہدیہ کوئی نقدی بھی ہو سکتی ہے، جنس بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے جسے نیاز کے طور پہ کہیں لے جایا جائے۔ القلائد، وہ جانور جن کے گلے میں بطور نظر خدا بندی علامتی پٹے ڈالے گئے، اور اس کی یہ جمع کا صیغہ ہے۔ آمین، آتے ہوئے۔ بیت الحرام محترم گھر، اور عام طور پر سے مراد لیا جاتا ہے خانہ کا۔ حلال تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کی پابندیوں سے نکل آؤ۔ فاصطادوا، زمین پہ پائے جانے والے جانوروں کا شکار کر لو، کیونکہ استاد کا لفظ عام طور پہ بڑی جانوروں کے شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حلال کی نشاندہی اور اس حکم کی پابندی کے بعد اللہ تعالیٰ کے شعار کی حرمت پہ زور دیا گیا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے شعار یا نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے۔ سب سے پہلی بات، حرمت والے مہینے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق ان مہینوں کی تعداد 4 ہے، اور ان میں اہل ایمان کو لڑائی سے منع فرمایا گیا ہے، الا یہ کہ دشمن ان پہ حملہ آور ہو تو اس کا جواب دینا لازم ہے، کیونکہ یہ بے حرمتی انہوں نے کی ہے۔ دوسری بات، نیاز کعبہ کے تحفوں کی حرمت۔ حدیث مراد وہ تحائف ہیں، وہ ہدیے ہیں جو نیاز کعبہ کی خاطر حاجی صاحبان اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اس میں نقدی، کپڑا، جنس یا ذبح کرنے والے جانور بھی شامل ہیں۔ نیاز کعبہ کی بے حرمتی بنیادی طور پہ ان چیزوں کے جائز استعمال کے ساتھ جو ہے وہ ہے۔ تیسری بات جو بات کی گئی وہ ہے قلائد کی حرمت۔ وہ جانور جو قربانی کی غرض سے کعبہ لے جائے جا رہے ہوں اور بطور نشانی یہ قربانی کے لیے جانور ہیں، ان کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہوں تو ان کی حرمت، ان کو حلال طریقے سے ذبح کرنا اور کھانا۔ چوتھے نمبر پہ ایسے حاجیوں کی بے حرمتی سے بھی منع فرمایا گیا ہے جو حج سے تھوڑا سا پہلے یا حج کے دنوں میں کوئی محنت، مشقت یا تجارت کے ذریعے کوئی تلاش معاش کرے۔ پانچویں بات، ایام حج میں بری شکار منع ہے، اور جانتے بوجھتے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والا سزا کا مستحق ہے، جس کا ذکر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 95 میں بیان ہے۔ اے ایمان والو، نہ مارو شکار جب تم احرام میں ہو، اور جو کہ مارے اسے تم میں سے عمدن تو اس کی جزا ہے جیسا اس نے مارا۔
جس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے 2 صاحب عدل، اور یہ ہدیہ پہنچایا جائے گا کعبہ کو، یا کفارہ ہے طعام مسکین کا، یا برابر اس کے روزے، تاکہ چکھے وہ وبال آپ نے کی۔ اب اس سجدہ کے مکمل ہونے کے بعد شکار کی یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آیت جاری ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، نہ آمادہ جرم کرے تمہیں دشمنی اس قوم کی جس نے روکا تمہیں مسجد حرام سے کہ حد سے تجاوز کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تعاون کرو نیکی اور تقوی میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت تعاون کرو گناہ اور عداوت کرنے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تقوی اختیار کرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ کا تعاقب شدید ہے۔ یجرمنکم، کسی چیز کا باعث بن جانا، مشتعل ہو جانا، لیٹ انسائٹ، پرووک شو، شنآن دشمنی یا خار، تعاون کرو، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، عدوان زیادتی، ڈسٹینسنگ، ڈس افیکشن، آپ کہہ سکتے ہاسٹیلٹی۔ اہل ایمان کی یہ شان نہیں ہے کہ جب کبھی انہیں غلبہ نصیب ہو جائے تو وہ ماضی میں سد راہ بننے والے لوگوں کی دشمنی کی بنیاد پہ ان سے کوئی زیادتی کرے، بلکہ ان کے ساتھ ہر حال میں انصاف پہ قائم رکھنا شاعر اللہ ہے۔ 7ویں بات، انفرادی اور اجتماعی طور پہ بھلائی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے تعاون کرنا، اور برائی، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں عدم تعاون۔ اب ان احکامات کی پابندی تقوی کا باعث بن جاتی ہے، جبکہ ان کے خلاف ورزی سنگین جرم ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام ہے تم پہ مردار اور خون اور لحم خنزیر، وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقات والموقوذات والمتردیات والنطیحہ، اور جو نام کیا گیا کسی غیر اللہ کی، اور جو گلا گھٹنے سے، چوٹ لگنے سے، بلندی سے گر کے مر جائے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور سینگ لگنے سے، اور جسے کھایا ہو درندے نے سوائے اس کے جو تم نے چھڑا لیا اور چھڑا کے ذبح کر لیا، وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور جو ذبح کیا گیا کسی آستانے پہ اور تقسیم کرنا پانسے ڈال کر، ذالکم فسق، یہ تمہارا فسق۔ المیتۃ مردہ، ڈیڈ، الدم خون، لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، فلیش آف سوائن، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فلیش آف سینشل پارٹس۔ اوہلا، پکارا جائے، نام کیا جائے۔ المنخنفہ، گلا گھٹنے سے مر جانا۔ الموقوذات، سخت ضرب لگنے سے مر جانا۔ المتردیہ، کسی اونچی جگہ سے گر کے مر جانا۔ النطیحہ، سینگ لگنے سے یا کوئی سخت زخم لگنے سے مر جانا۔ الصبح، درندہ، وائلڈ اینیمل۔ زکیتم، تم نے پاک کر لیا، تم نے ذبح کر لیا۔ النصب، تھان یا قربان گائے۔ تستقسموا، بانٹنا۔ بالازلام، لاٹری کے ذریعے سے، سٹے بازی یا قرآن اندازی کر کے۔ اب پہلی آیت میں جو حکم دیا گیا تھا اوفو بالعقود، اس کے تحت جو احکامات تھے وہ آیت نمبر 2 میں بیان ہوئے۔ اب اس آیت میں جو پہلی آیت کے یہ الفاظ تھے الا ما یتلا علیکم، اس کی تفصیل ہے، اور یہ وضاحت فرما دی گئی ہے کہ جو حلال جانوروں کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ کون سی ہیں، اور کس صورت میں وہ حلال جانور بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اور یہ 11 صورتیں، 11 چیزیں جو بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے مردہ ہونا، خون، لحم خنزیر یا شاوت والے حصے، غیر اللہ کی طرف منسوب کر کے کسی جانور کو ذبح کرنا، یا وہ گلا گھونٹ کے مر جائے،
چوٹ لگ کے مر جائے، گر کے مر جائے، یا جانور جو آپس میں لڑتے ہیں کسی کو سینگ لگ جائے اور وہ اس سے مر جائے، درندہ کو کھا جائے، یا کسی استانے پہ جو ذبح کیا گیا یا فال کے تیروں سے تقسیم کیا گیا تاکہ اپنی مرضی کا حصہ اسے مل جائے۔ آیت جاری ہے، الجوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین کی طرف سے، فلا تخشوہم واخشون، بس مت تشویش مند ہو ان سے، مجھ سے خشیت اختیار کرو۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کامل کر دیا میں نے تمہارے لیے دین تمہارا، اور تمام کر دیا تم پہ اپنی نعمت، اور پسند کیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للإثم، تو جو کوئی مضطرب ہو جائے بھوک سے بغیر ملانے گناہ کے، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ یائسا، یاس، نا امید، ہیو ڈسپائرڈ، اسرا، حالت اصرار، نہ کھانے کی وجہ سے جان کا خطرہ ہے، آپ انگلش میں کہتے ہیں فورس بائی نیسیسٹی، مخمصہ، بھوک، سخت بھوک لگے ہو، متجانفن، مائل ہونے والا، جھکنے والا، انکلائننگ۔ دین ہر دور میں وہی رہا ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہے، کامل ہے تیرے رب کے کلمات صدق اور عدل میں، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو، وہ سننے والا، علم والا ہے۔ اور اسی کی وضاحت سورہ شورا کی آیت نمبر 42 میں ہے، شرع تمہارے لیے دین کی، جس کی وصیت فرمائی اس نے نوح علیہ السلام کو، اور جس کی وحی فرمائی ہم نے آپ کو، اور جس کی ہم نے وصیت کی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ قائم رکھو دین کو، مت فرقہ ڈالو اس میں۔ بھاری ہے یہ بات مشرکین پر جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے لیے جو کوئی چاہتا ہے، اور ہدایت فرماتا ہے اپنی طرف کی جو کوئی عنابت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین میں اپنی رحمت کو شامل کر کے اکمالیت پہ مور لگا۔ یسألونک ماذا احل لہم، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا حلال ہے ان کے لیے، قل احل لکم الطیبات، کہہ دیں حلال ہیں تمہارے لیے طیبات، وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، کہہ دیں حلال ہیں تمہارے لیے طیبات، اور جو تم سکھاؤ شکاری جانوروں کی صدا کا، تم ان کو سکھاتے اس سے جو تمہیں سکھایا ہے اللہ تعالیٰ۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو کھاؤ اس میں سے جو روک رکھیں تمہارے لیے، اور ذکر کرو نام اللہ کا اس پہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ جوارے، زخم دینے والے جانور، مکلبین، جانوروں کو شکار کی تربیت دینے والے، ہم سکنا، پکڑ رکھیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں شکاری جانوروں کے ذریعے سے حلال جانوروں کے شکار کو جائز قرار دیا، بشرطے کہ وہ شکاری جانور جو ہیں انہیں باقاعدہ طور پہ سدایا گیا ہو، اور سدانے کی غرض یہ ہے کہ وہ شکار کو پکڑ لیں تاکہ اس کو ذبح کیا جا سکے۔ اليوم احل لکم الطیبات، آج حلال ہوئی تمہارے لیے طیبات، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اور طعام جنہیں ملی ہے کتاب تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا طعام ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور محصنات مومن عورتیں، مومن خواتین، اور محصنات خواتین ان میں سے جنہیں ملی کتاب تم سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، جب تم دے دو انہیں ان کے حق میں حصار میں لانے کو،
نہ کہ مستی نکالنے کو اور نہ آشنائی بنانے کو۔ وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو کوئی کفر کرتا ہے ایمان کے ساتھ، تحقیق اکارت گیا اس کا عمل اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ المحصنات، پاک دامن، چادر اور چار دیواری والے، یا آپ کہتے ہیں وہ خواتین جنہیں مکمل تحفظ میسر ہے، چیسٹ پروٹیکٹڈ، متخذی، پکڑنے والے، احدان، خفیہ یاری لگانے والے یا یاری لگانے والیاں، سیکرٹ لورز۔ حلال کے مسائل میں یہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ جو اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے دین پہ قائم ہیں ان کے کھانے بھی حلال ہیں اور ان سے رشتہ قائم کرنا بھی، مگر اس سے مراد مشرک اہل کتاب نہیں ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 221 کے مطابق جب تک کوئی مشرک ایمان نہ لے آئے اس کے ساتھ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے دین پہ قائم ہے ان کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 اور 114 میں ہے۔ نہیں ہے یہ مساوی، اہل کتاب میں سے ایک امت قائم ہے، تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات رات کی گھڑیوں میں اور وہ سجدہ کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور یوم آخر کا، امر کرتے ہیں معروف کا، منع کرتے ہیں منکرات سے، سرت کرتے ہیں بھلائیوں میں، یہی ہیں جو صالحین میں سے۔ قرآن کریم کی روح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے تمام وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی ابدیت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اس کی طرف سے آئی ہوئی تمام ہدایات پہ عمل کرنے کے علاوہ وہ تمام چیزیں جن کی حرمت بیان کی گئی ہے ان کی پابندی لازم ہے۔ زمین پہ چرنے والے تمام چوپائے جو جگالی کرتے ہیں حلال ہیں جب انہیں اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح کیا جائے، شرط کہ انہیں اللہ کے نام پہ ذبح۔ لیکن مردار، خون، لحم خنزیر، غیر اللہ کی طرف منسوب کیا گیا کوئی جانور، گلا گھونٹ کے مرا ہوا، چوٹ لگنے سے مرا، گر کے مرا، سینگ لگنے سے یا شدید زخم آنے سے مرا ہوا، درندے کا کھایا ہوا، کسی آستان پہ ذبح کیا ہوا، فال کے تیروں سے تقسیم کیا گیا تاکہ اپنے پسند کا حصہ لیا جائے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل طور پہ قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے اور اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین میں اپنی رحمت کو شامل فرما کے اس کی اکمالیت پہ مہر لگا دی۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔